وہ یہ تھا کہ باجوہ صاحب کی ملازمت کی توسیع کے خلاف ایک فیصلہ آنے والا تھا، تو کچھ لیڈر ان کے کارکن بڑے خوش تھے، مٹھائیاں بانٹ رہے تھے ایک دوسرے کے بیچ میں. آج کل دیکھا جائے تو وہی لیڈر اور جو ہے نا باجوہ صاحب کی توسیع کے لیے دعا گو ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی توسیع ہو جائے اور وہ یہاں پہ قائم رہے نا. تو ایسا کیوں ہے؟ اگر اس کو ایکسپیکشن مل گیا ہے نا تو یہ ملک کے لیے اس ٹائم اچھا ہے. اس وجہ سے اچھا ہے کہ ان سب کو پتہ ہے کسی پہ کس طریقے سے چل رہے. یار پہلے جتنے جرنیل تھے جو ابھی ریٹائر ہوئے نا، تو اس نے تو ایک ٹائم پہ تمہارے ملک میں کون سے غنڈے پہ ایسا مطلب ہاتھ ڈالا. یہ تو واحد باجوہ صاحب تھا کہ اس نے اتنا بڑا سینہ نکال کے نا، تو اس نے دونوں غنڈوں کو کدھر سے کدھر تک ایک وے چیئر میں ابھی گھوم رہے پورے پاکستان میں. دوسرا جو ہے نا وہ کبھی کہتے ہیں کہ میرا سر چوٹا ہوا ہے، کبھی میرا دماغ چوٹا ہوا ہے، کبھی کیا کہہ رہے کبھی کیا کہہ رہے نا. تو یار یہ باجوہ اگر تھوڑا سا 3-4 سال اب اور بھی رہ جائے نا، تو انشاءاللہ امید ہے کہ جتنے اس کے جو پر شر ہے نا ان کا بھی علاج ہو جائے گی اللہ کے فضل کرم سے. تو یہی لوگ نہیں چاہ رہے نا، مطلب جو لوگ چاہ رہے نا کہ ہاں واقعی مطلب پاکستان ترقی کر لے، تو باجوہ صاحب اچھا بندہ ہے. باجوہ نے کیا کیا ہے آپ مجھے بتاؤ؟ باجوہ نے کیا ہے آپ خود سوچ لو. یہ جو پونک رہے ہیں نا، آپ خود ان کے اولاد دیکھو، سارے باہر ادھر مزے شرے کر رہے ہیں. ٹی وی پہ آپ نہیں دیکھ رہے کیا؟ سب کچھ آپ خود اس فیلڈ میں ہو نا. دوسری بات آپ میڈیا سے یہ ہے نا کہ آپ لوگ اکثر ٹی وی پہ لوگ بٹھاتے ہو نا، یہ پیپل پارٹی کے مطلب ایک کو بتا دیتے ہو، ایک نون لیگ کے بٹھاتے ہو، ایک پی ٹی آئی والے کے بٹھاتے ہو، ایک جے ٹی آئی. یہ آپ لوگ غلط کر رہے ہو. وہ آپ اس وجہ سے غلط کر رہے ہو نا کہ آپ ان چوروں سے ان پاکستان کی پوچھ رہے ہو. یہ آپ ایک نان پارٹی کے جس پارٹی سے بھی تعلق نہ ہو وہ اس کو بٹھا دو، وہ آپ کے اس کے بارے میں بتا دے گا. وہ آپ ٹی وی پہ سارا سماج چینل آپ دیکھ رہے ہو نا، یا نیوز دیکھ رہے ہو، وہ تو سارے ان چوروں کو بٹاتے کہتے کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا. وہ یہ تو چور ہے، الٹا آپ ان کو پیسے بھی دیتے ہو بٹانے کے لیے. ان کو چھوڑو، آپ اس طرح کرو کہ ہمارے جیسے بندے بٹھا دو ٹی وی پہ، ان سے پوچھو ان کے بارے میں، عوامی رائے میں. اب تو کبھی مطلب شیخ رشید کو بٹھاتے ہو تو وہ اپنے مار رہے ہیں، ادھر دوسرا بٹھاتے وہ اپنے مار رہے ہیں، ادھر نون لیگ والے کے بٹھاتے تو وہ اپنے مار رہے ہیں. ان کو چھوڑو. ان علاقے کا جس علاقے کا وہ ووٹ لے رہے ہو نا، ان سے سیاسی لوگوں میں سے جو نہ ہو ان کو بٹھا دو، وہ آپ کو رائے دے گا ملک کے بارے میں. یہ تو نہیں دیکھ سکتا وہ کبھی ایک پارٹی میں چلے جاتے. تو اس کے بارے میں رانا ثناء اللہ کی بات آپ نے نہیں دیکھا تھا؟ رانا ثناء اللہ پہلے پیپل پارٹی میں تھا تو اس کے ساتھ تھا کہ نون لیگ اس طرح ہے. پھر جب نون لیگ میں آیا تو اب کہتے کہ نہیں پیپل پارٹی اس طرح ہے. تو یہ تو غلط بات ہے. ان لوگوں کو نہیں بٹھاؤ، ہمارے جیسے لوگوں کو سامنے بٹھا تو وہ آپ کو بتا دے گا، وہ آپ کو بتا دے گا کہ پاکستان کس طرف جا رہے. وہ تو تم خود چوروں کو کال بھی کرتے ہو، گاڑی بھی بیچتے ہو، اس کو بٹھاؤ کہ آؤ یار بیٹھ جاؤ ہم آپ سے انٹرویو لیتے. تو وہ تو خود چور ہے. تو چور سے تو کیا انٹرویو لے رہے ہو؟ چور سے تم انٹرویو نہیں لینا، تم ہمارے جیسے بندے سے انٹرویو لینا. وہ آپ کو بتا دے گا کہ مطلب کیا کرنا کیا نہیں کرنا. آپ پوری ٹی وی صبح سے جب بندہ کھلوا دیتے ہیں رات تک سب یہی چور بیٹھے ہوتے ہیں. تو آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ ہاں یہ فلانی نے یہ کیا، اس ڈنگری نے یہ کیا وہ کیا. یہ غلط ہے. آپ ایک اچھا اسٹوڈنٹ کو بٹھا دو جو نان پالیٹکس ہو، ان سے پوچھو، وہ آپ کو پالیٹکس کے بارے میں بتائے گا کہ کون چور ہے، کون ٹھیک ہے، کون ٹھیک نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے نا. آپ لوگ ان کو پیسے بھی دیتے ہو. ہم آپ سے پیسے بھی نہیں لیں گے. ہمیں ٹی وی بٹھا دو، ہم آپ کا سارا اس کا سب کچھ بتا دیں گے کہ یہ لوگ کیسے ہیں. بہت اچھا لگا. ان کا کہنا تھا کہ جو ٹی وی مطلب اسٹوڈیو میں بیٹھ کے آتے ہیں نا، جیسے شیخ صاحب ہیں، ٹھیک ہے، بہت سے ایسے حکمران، بہت سے ایسے لیڈر جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں وہاں پہ گپ شپ کرتے ہیں. تو نہ پازیٹیو کو دیکھو نہ نیگیٹو کو دیکھو، آپ عوام کو لے کر آؤ، عوامی رائے لو. عوام کیا چاہتی ہے، عوام کیا دیکھ رہی ہے، عوام کے سامنے کیا ہو رہا ہے. پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ان کو باریاں لگائی ہوئی تھی دونوں پارٹیوں نے، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے. باریاں مطلب وہ ایک مطلب 2 سال مطلب 5 ایک اپنا عرصہ پورا کر لیتا، پھر دوسرا آ جاتا تھا پیپلز پارٹی. کیا دیکھا عوام نے، کیا ملا عوام کو؟ ان کو ٹائم دے رہے تھے نا ہم بھی. ان کے خلاف کیوں کوئی نہیں بول رہا تھا. ابھی آیا ہے، ان کا 1 سال ہو گیا. ان کو تھوڑا ٹائم دے دو تاکہ کوئی بھی چیز آپ کو ہر بار ہی کر لو ایک دم سے تو آپ کو پروفٹ تو نہیں ملتی نا. تھوڑا ان کو ٹائم دے دو، ان کو دیکھ لو. اچھا بہت اچھا کام کر رہا ہے عمران خان. تو ظاہر بات ہے وہ اچھا کام کر رہے ہیں، بڑے بڑوں کے اوپر ہاتھ ڈال رہے ہیں تو ان کو مسئلے ہو رہے ہیں. تو میں تو کہتا ہوں کہ اس کو ٹائم دینا چاہیے، دیکھنا چاہیے. پر دلی وہ لا رہے ہیں، اب ہر طرف سے دیکھ رہے ہیں. تھوڑی مہنگائی ہوگی ہے، وہ اس نے خود کہا ہے کہ تو شروع میں سٹارٹنگ میں تھوڑا پرابلم آئے گی آپ کو، تو اس کو تھوڑا مطلب قربانی کا وہ تھوڑا سا، تو پھر بعد میں انشاءاللہ اس کا ثمر اچھا ہوگا میرا خیال. جب کسی ڈپارٹمنٹ پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو اسی ڈپارٹمنٹ کا کوئی نہ کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ لڑائی جھگڑے اور ان چیزوں پہ نکل آتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ دیکھو بھائی صاحب آپ کی بات صحیح ہے نا. مطلب آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جو ہمارا جو ملک ہے نا یہ بہت کمپٹیشن پہ بھی ہے نا. کمپٹیشن میں ساتھ دیں اس کو.
اپنے پرائم منسٹر کو ساتھ دے. اکیلے میں تو وہ کچھ نہیں کر سکتے, وہ اکیلا کیا کر لے گا. اکیلے میں تو اس نے مطلب آپ کو پتہ ہے اس کا فیوچر دیکھ لو آگے, یا اس کا نیچے سے مطلب پچھلے جو اس نے کیا ہے نا وہ دیکھ لو. تو ان لوگوں سے تو مطلب ٹھیک جا رہے ہیں نا, تو ہم ساتھ مطلب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے نا تو آگے انشاءاللہ ملک چلے گا نا. اس طرح تو نہیں ہے کہ آگے سے بس مطلب صرف یہ عمران خان ہے جو کچھ ہو جائے. مطلب اب لاہور کی بات کر رہے ہو تو لاہور کی بات تم خود دیکھ لو, وہ تو سارے پڑھے لوگ تھے. مطلب وکیل جو ہے نا وہ بھی پڑھے لوگ تھے. اس طرح مطلب یہ جو ڈاکٹر تھے وہ بھی پڑھے لکھے. اس میں بیچ میں جو بھی آتے ہیں نا وہ تو اس مطلب ملک کا دشمن ہے نا. مطلب وہ سازش کر رہے ہیں نا کہ کچھ طریقے سے مطلب فوج کو بدنام کرے یا اس حکومت کو بدنام کرے.